بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 مشہور مسلمان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، غازی عامر عبدالرحمن چیمہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عظیم و شان مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہستی کائنات میں نہ ہوگی نہ کبھی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، رحمت للعالمین، اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہ کریں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے ہیں، ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں، ان کا ایسا مقدس جانتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر ان کا نام نامی اسم گرامی زبان پر نہیں لاتے۔ ظاہر ہے ہم جن کی اتنی عزت کرتے ہیں، کوئی ان کی توہین کرے، ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے، کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم، مغرب والے، یہودی، عیسائی، ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبدالرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جرمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیزہ ڈائی ویٹل ایک خبر خاکے شائع ہوئے تو عامر چیمہ غم اور غصے میں سے تڑپ اٹھے۔ اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائے زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے۔ اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر بے درد اور وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفاتر کے عملہ اور سیکورٹی گارڈ جمع ہو گئے۔ انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا۔ عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 3 دن بعد جرمن پولیس نے عامر چیمہ کو اپنے اس تحریری بیان کے ساتھ عدالت کے روبرو پیش کیا، جس میں عامر چیمہ نے کہا تھا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذمہ دار تھا۔ اگر مجھے آئندہ بھی موقع ملا تو میں ایسے ہر شخص کو قتل کر دوں گا۔ عامر چیمہ کے اس جرمانہ اعتراف کے بعد کسی ریمانڈ، کسی تحقیق اور تشدد کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ظالم ہٹلر کے ظالم اور درندے صفت جانشینوں نے عامر چیمہ پر ظلم و ستم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے۔ بعض اخباری رپورٹوں کے مطابق تفتیش کے دوران جب جرمن پولیس نے ایک اہلکار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں گستاخانہ گفتگو کی تو عامر چیمہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ان کو ایسی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں کہ وہ بالآخر جبر و تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے
آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 13 مئی کو عامر چیمہ شہید کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں سروکی چیمہ گجراوالے میں پہنچا۔ وہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نمبر 4، غازی ممتاز قادری عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممتاز قادری پنجاب پولیس کا اہلکار تھا جس نے گستاخ رسالت کے الزام پر پنجاب گورنر سلمان تسیر کو واصل جہنم کیا۔ ایک عیسائی عورت جس کا نام آسیہ بی بی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جو پنجاب کے گورنر سلمان تسیر نے اس کا ساتھ دیا اور قرآن اور حدیث کو کالا قانون کہا، جس پر ممتاز قادری نے یہ موقف دیا کہ دوپہر کے کھانے سے واپسی پر اس نے سلمان تسیر کا رستہ روکا اور پوچھا کہ آپ نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا ہے، آپ اس پر معافی مانگیں۔ بقول ممتاز قادری سلمان تسیر نے معافی سے انکار کیا تو ممتاز قادری نے سلمان تسیر کو 27 گولیاں ماری اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ نمبر 3، غازی علم الدین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ یہ وہ بہادر قوم ہے جو اپنے ایمان کے لیے اپنی جان تو دے دے گی لیکن کبھی بھی دشمن کے سامنے کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئے گی۔ تاریخ میں ایسے ہی مثال ہمیں تقسیم سے قبل لاہور کے رہائشی غازی علم الدین میں نظر آتی ہے۔ غازی علم الدین پیشے کے لحاظ سے بڑا ہی تھا، جس کی عمر 19 سال تھی۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ایک افسوسناک خبر ہوئی۔ راجپال نے ایک کتاب لکھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ امام مسجد نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، شیطان راجپال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا ہے، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے الفاظ کا غازی علم الدین کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول کو جہنم واصل کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا، وہ بھی راجپال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ غازی علم الدین کا نام آیا۔ آخرکار رشید علم الدین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت شاید غازی علم الدین کے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین بازار کے لیے روانہ ہوا۔ 1 روپے میں ایک خنجر خریدا۔ اس نے خنجر کو اپنی پتلون میں چھپا لیا۔ راجپال کی دکان سے کچھ فاصلے پر راجپال کا انتظار کیا۔ راجپال ابھی نہیں پہنچا تھا۔ غازی علم الدین نہیں جانتا تھا کہ راجپال کیسا نظر آتا ہے۔ اس نے اس کے پاس کے لوگوں کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ راجپال کہاں تھا۔ راجپال دکان میں داخل ہوا۔ علم الدین نے اسے نہیں دیکھا، لیکن جلد ہی کسی نے اسے اطلاع دی کہ راجپال اندر موجود ہے۔ علم الدین دکان میں داخل ہوا۔ راجپال حملہ کر دیا۔ اس نے اپنا خنجر راجپال کے سینے میں کھونپ دیا۔ وہ زمین میں گر پڑا، فوراً دم توڑ گیا۔ پولیس نے علم الدین کو گرفتار کر لیا۔ غازی علم الدین کو 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین کو سزائے موت کا دن تھا۔ غازی علم الدین کی آخری رسومات میں تقریباً 60,000 افراد شریک ہوئے۔ جب علامہ اقبال نے غازی علم الدین کی لاش
قبر میں رکھی تو انہوں نے آنسوؤں سے تر آواز میں اعلان کیا، ہم صرف بات کرتے رہے، برائی کا بیٹا ہم میں سے آگے نکل گیا۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ایک صلیبی جنرل سن 1179 میں جب مسلمان کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف ممول کے سفر پر تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب صلاح الدین رحمۃ اللہ کی ایوبی سلطنت پر حکومت تھی، کہ رستے میں صلیبی جنرل جس کا نام بنس تھا، جو نصرانی حکمران تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قافلے کو روکا، ان سے مال و اسباس میں سب مواشی چھین لیے، تقریباً 2 لاکھ دینار لوٹ لیے، جبکہ اس نے بس قافلے میں عورتیں بچے بھی سوار تھے، ان سب کو بے دردی سے لوٹا گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بھی کہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا پروردگار مجھے سے نصیب فرما، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بیت المقدس کی آزادی نصیب نہ ہو، مجھے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلیبی جنرل بنس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور صلاح الدین شیب یاب ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین 2 سال تک سیدھے لیٹ کر نہیں سوئے، وہ ہر وقت غم و غصے میں رہتے کہ کب اس جنرل بنس کا سامنا ہو۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر سن 1183 میں صلاح الدین ایوبی نے پوری طاقت کے ساتھ صلیبی فوجوں کا مقابلہ کیا، آخرکار بیت المقدس آزاد کروا لیا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو بیت المقدس کے اندر نہ گئے، باہر ہی آپ نے کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بنس کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ خیمے میں چھپا بیٹھا تھا، اس کو پکڑا گیا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گئے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی نظر گستاخ پر پڑی تو آپ فوری کھڑے ہو گئے، چہرے پر شدید غم و غصے کے ساتھ بولے، میں تجھے بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا، تو نے کہا تھا کہاں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ جنرل خوف سے کانپ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نمبر 1، سلطان نور الدین زنگی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے، نیم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا رستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ رستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروائے، تمام خاص عوام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاکھ ہو گئی۔ آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رحل و مانے سے کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت و بقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے، ان کے گھر میں ہی کیا ایک چٹائی 2-4 ضرورت کی اشیاء
یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا اور وہ سرنگ میں داخل ہونے پر واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طر ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں، اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مجبور کیے گئے۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے ممار بلائے، قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا اور روضہ رسول کو اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔